السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ہمارے یوٹیوب چینل قصہ اظہار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اطروبہ سماب اور آج میں آپ کی لائی ہوں ناول خمار جنون قلم اسمنال مہر کی ایپیسوڈ نمبر 69۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو کر لیں سبسکرائب، ویڈیو کو کر لیجیے گا لائک اور کلک کر لیجیے گا بیل آئیکن۔ جی گائز، تو ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں ریڈ کیا تھا کہ عورت کو پتہ چل گیا ہے کہ میرو اور جستان پر حملہ کس نے کروایا، یعنی ان کا ایکسیڈنٹ کس نے کروایا اور وہ انسان کون ہے، یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ گاڑی ایک چٹکے سے گھسی اور ریس کر کے آگے رکی۔ فرنٹ سیٹ کا دروازہ چلک سے کھولتے کوئی باہر نکلا، دوسری طرف کا دروازہ بھی کھلا۔ پولیس یونیفارم میں ملبوس عورت نے اس کی تقلید کی۔ اپنے پیچھے موجود گاڑی میں ملبوس حوالدار اور انسپیکٹر کو رکنے کا اشارہ کرتا وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ گیٹ کھولو۔ بند گیٹ کو دیکھ یزدان دوڑا۔ پولیس یونیفارم میں ملبوس عورت کو دیکھ کر چوکیدار نے فٹ سے بیرونی گیٹ کھولا تھا۔ وہ بغیر رکے اندر کی طرف بڑھ گئے۔ حماد کیسر، باہر نکل! وہ لاؤنج میں آ کر شدت سے دوڑا تھا۔ اس کا اتنا غصہ دیکھ کر عورت کو اسے اپنے ساتھ لانے والے فیصلے پر افسوس ہوا۔ وہ غصے سے لاؤنج میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ حماد صاحب کسی کی دار نما آواز پر کمرے سے نکلتے نیچے کی طرف قدم بڑھا گئے۔ واٹ اے سرپرائز یزدان! تم یہاں کیسے آنا ہوا؟ وہ چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ لاتے ہوئے بولے۔ آج 3 کے شام وہ ان کے نزدیک آتا ان کا گریبان تھام گیا۔ یزدان، ہوش میں تو ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ تمیز نہیں رہی چھوٹے بڑے کی؟ وہ سے اچانک پڑنے والی افتاد پر گھبرا گئے۔ تمیز بہت ہے، مگر ایک قاتل کے لیے ہرگز نہیں۔ وہ غصے سے داڑھا تھا۔ میری بیوی تیری وجہ سے اسپتال میں 3 دن بے سود پڑی رہی۔ جب تک تیری سانس نہ نکالوں چین نہیں آئے گا۔ حماد صاحب کے چہرے کی پل میں ہوائیاں اڑی۔ انہیں یقین نہ آیا ان کا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ انہوں نے اٹکتے ہوئے بمشکل جملہ مکمل کیا۔ غلط فہمی نہیں مجھے، بلکہ ابھی تو میری آنکھیں کھلی ہیں۔ کتنا مان دیا آپ کو، مگر آپ اس کے قابل ہی نہیں ہیں۔ آپ کو عزت سے بلانے کا دل بھی نہیں کر رہا۔ وہ ایک جھٹکے سے انہیں دھکا دیتا ان کا گریبان چھوڑ گیا۔ یزدان، میں نے تمہیں یہ حقیقت اس لیے نہیں بتائی تھی کہ تم آپس سے باہر ہو، بلکہ اس لیے بتایا تھا تاکہ تم ان کی حقیقت جان سکو۔ عورت نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی، جو مسلسل غصے سے گھوٹ رہا تھا۔ یزدان، بکواس کر رہا ہے یہ پولیس والا۔ یہ تمہیں میرے خلاف کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا تمہیں دکھایا جا رہا ہے۔ وہ بھی بولنے سے پاس نہیں آئے تھے۔ عورت کو غصے سے گھور کر بولے۔ ان کے شور کی آواز سن کر وردہ اور اس کی ماں بھی باہر آ چکی تھی۔ آپ کے گنونے کاموں کا اعتراف اس شخص نے کیا ہے جسے آپ نے داجان کو مارنے کے لیے بھیجا تھا۔ آپ کے شکار داجان تھے، مگر بدقسمتی سے اس کار میں میرے ساتھ مہرو بھی تھی۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو آپ اس وقت زندہ نہیں ہوتے، مگر اتنی آسانی سے تو آپ کو ہرگز نہیں بخشوں گا۔ جانتے ہیں وہ 3 دن ہم سب نے کیسے انگاروں پر جا کر کاٹے ہیں۔ ان کے نزدیک آتا ان پر وار کرتا چلا گیا اور عید نے افسوس سے اسے دیکھا۔ یزدان، پیچھے ہٹو، قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے تم۔ اور عید نے اسے دھام کر اسے دور کیا تھا۔ تم سب بے وقوف ہو۔ تم سے بھی زیادہ بے وقوف تمہاری ماں تھی جو میرے بہکاوے میں آ گئی۔ نفرت تھی مجھے اس سے جو ہمیشہ میرے باپ کے خلاف مجھے بھڑکانے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ افندی خاندان کے باتوں میں آ سکتی تھی، مگر میں ہرگز نہیں۔ میں جب تک اس عالم افندی کو اوپر نہیں پہنچا دیتا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس یوسف اور عالم دونوں نے میرے ساتھ کتنا برا کیا، یہ کبھی جاننے کی کوشش کی؟ کتنے احترام اور کتنے مان سے شیری کا ہاتھ مانگا تھا، مگر انہوں نے نہیں دیا۔ میں نے صبر کر لیا۔ مجھے گھر سے نکال دیا، میں نے صبر کر لیا، مگر جب مجھے 1 روپے کے لیے محتاج کر دیا اس وقت میں صبر نہیں کر پایا۔ میں ہی کیوں صبر کروں؟ شیری کی ماں نے مجھے میرے باپ سے الگ کیا تھا، مجھے اپنی ذمہ داری بنا کر لائی تھی، مگر کیا کیا؟ میری ذرا سی غلطی پر مجھے کٹگڑے میں کھڑا کر دیا۔ جوانی کے دہلیز پر چھوٹی موٹی غلطیاں ہر کسی سے ہو جاتی ہیں۔ وہ زیادہ دیر خود پر قابو نہ رکھ پایا، شدت سے گراتے ہوئے بولا۔ وہ آنکھوں میں آفندی خاندان کے لیے نفرت لیے انہیں گھور رہا تھا۔ یزدان اور عید نے شخص کی ڈٹائی ملاحظہ کی جو اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ اس کے منہ سے سب جان کر یزدان کو خود پر افسوس ہوا۔ آپ کل بھی غلط تھے، آپ آج بھی غلط ہیں۔ اور عید ان کے چہرے کو افسوس سے دیکھ کر بولا، جو نفرت میں اس قدر آگے نکل چکا تھا، شاید ان کا ضمیر بھی مر چکا تھا۔
میں نہیں بلکہ تمہارے وہ جان غلط ہے جن کی وجہ سے مجھے اتنی مشکلیں برداشت کرنی پڑی۔ وہ غصے سے پھنکار رہے تھے۔ پردہ کے نزدیک کھڑی ان کی بیوی ان کا بے حس انداز ملاحظہ کر رہی تھی، جو نہ کبھی اچھے شوہر بن سکے اور نہ ہی اچھے باپ۔ پردہ کو بھی انہوں نے بالکل اپنے جیسا بنا ڈالا تھا، احساس سے آری۔ آج ان پر ایک اور ادراک ہوا تھا کہ وہ اچھے انسان بھی نہ تھے۔ اب جیل میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کے بارے میں سوچئے گا۔ میں یزدان اور میرو پر قاتلانہ حملہ کرنے اور بزنس میں کی گئی ہیرا پھیریوں کی بنا پر آپ کو گرفتار کرتا ہوں۔ آپ کا یہ کھیل ختم ہو چکا ہے۔ بن کے نزدیک آتا انہیں ہتھ کڑی پہنا چکا تھا۔ مسٹر عرید افندی، آپ میرے پاپا کو ایسے نہیں لے جا سکتے۔ اور یزدان، تمہیں ذرا بھی شرم ہے؟ اپنے ماموں کے خلاف کھڑے ہو۔ زندہ ہی ہے نا سمیرہ افندی؟ مار تو نہیں گئی جو یوں ہنگامہ مچا رہے ہو؟ اپنے باپ کو یوں ہتھ کڑی پہناتا دیکھ وہ آپے سے باہر ہوتی چلائی، بکواس بند کرو اپنی۔ اگر میرو کو کچھ ہوتا نا تو تمہارے اس گھر کو تم سب سمیت آگ لگا دیتا۔ تم لوگوں کو جتنی مہلت ملی ہے نا وہ صرف اور صرف میرو کی زندگی کی وجہ سے ملی ہے۔ اس کی سانسوں کے صدقے تم لوگوں کو زندگی بخشی ہے۔ وہ اس کی بکواس پر دھاڑتا ہوا بولا، چلو یزدان، ابھی یہ جو بھی کہہ لے مگر یہ انسان جیل سے کبھی آزاد نہیں ہو پائے گا۔ اور یاد اسے چلنے کا اشارہ کرتا ہوا بولا۔ حماد صاحب مسلسل جھٹپٹا رہے تھے مگر عرید انہیں کھینچتا ہوا باہر لے آیا تھا، اس کو حوالدار کے حوالے کرتے جس نے اسے فوراً پولیس جیپ میں بٹھایا تھا۔ اب وہ ہرگز جلدی رہا نہیں ہونے والا تھا۔ پھر وہ خود گاڑی میں سوار ہوتے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ رات کے پہر وہ گارڈن میں گمسم سا بیٹھا خلاؤں میں گھور رہا تھا۔ جب عرید چلتا ہوا اس کے ساتھ بیٹھا، اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اتنی رات کو ادھر کیوں بیٹھے ہو؟ عرید پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ یار، سمجھ نہیں لگ رہی، سب کیسے ٹھیک کروں، اسے کیسے مناؤں؟ وہ بغیر اس کی طرف دیکھے خلاؤں میں گھورتا ہوا بولا۔ تیسری شادی کر لے، کیا پتا وہ مان جائے۔ عرید نے اس کی طرف دیکھتے بھرپور طنز کیا۔ بکواس مت کر کمینے انسان، میں سچ میں پریشان ہوں۔ تو جانتا ہے میں نہ ہی کبھی دوسری شادی کی تھی اور نہ ہی کر سکتا ہوں، جو تو مجھے تیسری کا مشورہ دے رہا ہے۔ وہ اسے گھورتا ہوا بولا۔ تو یہ کام کر، وہ بھرپور سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ یزدان جی جان سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تھوڑی سی فرصت نکال کر چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جا، کیا پتا سب ٹھیک ہو جائے۔ وہ جیسے فرصت نکال کر اس پر طنز کرنے آیا تھا۔ اپنا بکواسا منہ لے کر یہاں سے دفع ہو جا۔ یزدان اسے گوری سے نوازتا سیدھا ہوا۔ ہاں بھائی، بلائی کا زمانہ ہی نہیں، ویسے تو اپنے کرتوت ٹھیک رکھتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ جاتے جاتے بھی اسے سلگانا نہ بولا۔ یزدان نے اس کی پیٹھ کو زبردست گوری سے نوازا۔ یزدان دوبارہ سامنے نظریں ٹکا گیا۔ ویسے ایک بات کہوں؟ عرید پھر سے اس کے نزدیک آ گیا۔ تو نہ ہی کہہ بھائی، جاؤ میری جان چھوڑ۔ یزدان بے بسی سے بولا، بس ہاتھ چھوڑنے کی کسر رہ گئی تھی۔ وہ تجھ سے بس خفا ہے، جا پیار سے اسے منا لے، مان جائے گی۔ وہ بس ایسے ہی چھوٹی موٹی ناراضگی دکھا رہی ہے، کیونکہ تو اسے تنگ جو کرتا ہے۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ یہ آنکھیں مت دکھا، ٹھیک کہہ رہا ہوں، جا اب جا کر منا لے، تیرا انتظار کر رہی ہے۔ جانتا ہوں میں اسے، مگر تو صدا کا بے وقوف ہے۔ اس سے پہلے یزدان اس کی گردن پکڑتا وہ فوراً وہاں سے 9-2-11 ہو گیا۔ ان دونوں کا رشتہ ایسا ہی تھا، دکھاوے سے پڑے۔ وہ کبھی یہ ظاہر نہیں کرتے تھے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، مگر وہ ایک دوسرے کی تکلیف پر تڑپ جاتے تھے۔ اس کے انداز پر یزدان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ مچلی، پھر وہ اس کے کہے پر عمل کرتا میرو کے روم کی طرف بڑھ گیا۔ جی گائز، تو کیا لگتا ہے کہ یزدان اپنی میرو کو منا پائے گا اور مینو مان جائے گی کہ نہیں؟ ویسے گائز، یہ عرید اور یزدان کی کتنے مزے کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ مزہ آ گیا ویسے ان دونوں بھائیوں کی نوک جھوک سے۔ چلے دیکھتے ہیں پھر یزدان کیا کرتا ہے میرو کو منانے کے لیے، تو اس کے لیے چلتے ہیں دوبارہ ناول کی طرف۔ مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے نہیں کھانا، جاؤ یہاں سے۔ وہ تکیے میں سر دیے ہی بولی، اسے لگا نشوا ہوگی، مگر سامنے یزدان کھڑا تھا۔ اس کی بات پر اسے افسوس ہوا تھا، یعنی وہ اتنا لاپرواہ تھا اپنی بیوی کے حوالے سے۔ دروازہ بند ہونے اور کسی کے قدموں کی آواز پر میرو نے سر گھما کر دروازے کی جانب دیکھا تھا، جہاں یزدان کھڑا آنکھوں میں نرمی سمیٹے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے خفی سے منہ موڑ لیا۔ وہ کل سے اب تک ایک بار بھی اس کا حال پوچھے نہیں آیا تھا۔
کیسی طبیعت ہے؟ اس کے نزدیک آتا اس کے قریب ہی بستر پر بیٹھ چکا تھا۔ آپ کو کیا فکر میں ٹھیک ہوں یا نہیں؟ وہ خفا خفا سی بولی۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ تمہاری فکر نہیں ہوگی تو کس کی ہوگی؟ وہ اس کا ہاتھ اپنی مضبوط گرپ میں قید کر گیا۔ مہرو نے چرانے کی کوشش ہرگز نہیں کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں مخفی سوال پڑ گیا تھا۔ جانم، ایک بہت اہم مسئلے میں الجھا تھا، اسی کو سلجھا رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ آنے والی زندگی میں کوئی مسئلہ آئے، بس اس لیے تمہارے پاس نہ آ سکا۔ اس کے ہاتھ کو نرمی سے سہلاتا ہوا بولا۔ آپ مجھے اپنی باتوں میں الجھا نہیں سکتے، میں آپ سے ناراض ہوں۔ آپ مجھے زبردستی دھمکی دے کر اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔ وہ اسے گھورتی اس کی غلطی یاد کرواتی ہوئی بولی۔ میں معذرت ہوا ہوں، میں جانتا ہوں میں غلط تھا۔ وہ ایک ہاتھ سے کان پکڑتا ہوا بولا۔ مہرو کے دل نے پیٹ مس کی تھی، اس کی ہاتھ کیا سے کیا بن جاتا تھا۔ بالکل بھی نہیں، آپ کی عرضی رد کر دی گئی ہے، وہ ناک سے ہاتھ اترا کر بولی۔ جی نہیں، میں جانتا ہوں میری عرضی قبول ہو گئی ہے۔ وہ مزید نزدیک ہوتا اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھر کر اس کے ماتھے پر جھکا تھا۔ اپنے نرم لمس سے روشناس کرواتے وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ یزدان نے اس کے پٹیسنا ماتھے پر نرمی سے انگوٹھا پھیرا تھا۔ درد تو نہیں ہو رہا؟ وہ انتہائی نرمی سے بولا۔ نہیں، مگر اس پیر کی چوٹ کی وجہ سے چلا پھرا بھی نہیں جا رہا۔ اپنے کاموں کے لیے بھی دوسروں کی محتاج ہو گئی ہوں۔ ایک ہی جگہ لیٹ لیٹ کر اب مجھے کوفت ہونے لگی۔ وہ اپنے پیر کو دیکھ کر بولی، جس کو فی الحال وہ ہلانے سے قاصر تھی۔ میں ہوں نا، تو مجھے 10 بار بھی بلاؤ گی نا، بغیر ماتھے پر بل لائے خوشی خوشی تمہارے کام انجام دوں گا۔ اور اگر درد ہو تو فوراً بتانا، میں ڈاکٹر کے لے جاؤں گا۔ اس معاملے میں کوئی لاپرواہی نہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں محبت بڑی نگاہیں گارتا ہوا بولا۔ اب بتاؤ، خفا تو نہیں ہو؟ وہ اس کے گال پر ہاتھ ٹکاتا ہوا بولا۔ مہرو نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ یزدان چکتا ہوا اس کی تھوڑی کو چوم گیا۔ شکریہ مائی لیڈی، وہ سینے پر ہاتھ رکھتا ذرا سا جھکا۔ مہرو اس کے انداز پر کھلکھلاتے چلی گئی۔ میں ناراض تو نہیں ہوں، مگر آپ کو میری ایک بات ماننی پڑے گی۔ وہ شرارتی چمک آنکھوں میں لیے بولی۔ کون سی بات مہرو؟ وہ جی جان سے متوجہ ہوا تھا۔ میری الماری کے دائیں طرف ایک انویلپ پڑا ہے، لا دیں گے پلیز؟ وہ منت کرنے والے انداز میں بولی۔ ہاں ضرور۔ وہ اڑتا ہوا اس کی الماری کی طرف بڑھا۔ بغیر کسی مشکل کے آسانی سے وہ لفافہ مل گیا۔ اس میں وہ لفافہ لا کر مہرو کو دے دیا تھا۔ کیا ہے اس میں؟ وہ حیرانگی سے ساقی لفافے کو دیکھ کر بولا۔ کچھ خاص نہیں، بس اس میں ایک کانٹریکٹ ہے اور جس میں کچھ رولز ہیں جنہیں آپ فالو کریں۔ جیسے آپ دوسری شادی کرنا تو دور کی بات ہے، سوچ بھی نہیں سکتے، مجھے زندگی کے کسی مقام پر تنہا نہیں کر سکتے، اور ایسے ہی کچھ اور پوائنٹ۔ زیادہ کچھ نہیں، بس آپ کو ان پر سائن کرنا ہے۔ اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھی۔ یزدان نے سمجھتے ہوئے اس کی معصوم تدبیر کو قبول کرتے فوراً سائن کیے تھے۔ مہرو کے چہرے کی شرارتیں چمک کچھ اور پڑی۔ وہ اس کانٹریکٹ کے ذریعے یزدان کو تگنی کا ناچ نچانے والی تھی۔ یزدان اپنی بیوی کی سوچ سے انجان مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ مہرو نے اسے ہنستے دیکھ کر پوچھا۔ جو بے وجہ مسکرا رہا تھا۔ کیونکہ تم جو مسکرا رہی ہو۔ وہ وہی مسکراہٹ ہونٹوں پر برقرار رکھتا ہوا بولا۔ اس کی خمار آلود آنکھوں کو دیکھ کر مہرو نے نظریں چرائی تھیں۔ چلے جائیے اب، میں ناراض نہیں ہوں، وہ اسے اپنے سامنے سے ہٹانے کی غرض سے بولی۔ میں کہیں نہیں جا رہا، میں یہیں تمہارے پاس ٹھہروں گا، وہ اٹل انداز میں بولا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ابھی رخصتی نہیں ہوئی جو آپ میرے ساتھ ٹھہریں گے؟ وہ اسے واپس ہوا سے نیچے لاتی بولی۔ 5 سال ہو گئے ہمارے نکاح کو، ابھی بھی رخصتی نہیں ہوئی، یہ میری نہیں گھر والوں کی غلطی ہے۔ وہ لاپرواہی سے بولتا اس کے بائیں طرف پھیل کر لیٹ گیا۔ مہرو کا منہ صدمے سے کھلا تھا۔ جائیے یزدان، وہ اس کی طرف رخ موڑتی بولی۔ پیاری بیوی، میری بات سمجھو، تمہارے پاؤں پر چوٹ لگی ہے، تمہیں دھیان رکھنے کے لیے کسی نہ کسی کو تمہارے پاس ٹھہرنے کی ضرورت ہے۔ وہ اس کے گرد بازو حائل کرتا اسے اس کے گرد حصار بنا گیا۔ زبردستی اس کا سر تھامے اپنے سینے پر ٹکا گیا۔ مہرو نے سر اٹھا کر کچھ کہنا چاہا، جب وہ شوق سے جسارت کرتا اس کی بولتی بند کر گیا۔ وہ خود بخود جھکتی اس کے سینے پر سر ٹکا گئی، جو اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا اسے پرسکون کر رہا تھا۔ وہ ابھی تھکا ہارا ڈیرے سے گھر لوٹا تھا۔ وہ فریش ہوتا آرام کی گھر سے بستر پر لیٹ گیا۔ وہ آنکھیں موندے فارغ کا انتظار کر رہا تھا۔ اس سے پتا تھا وہ جتنا بھی تھکا ہوا ہو، اس لڑکی کے بغیر اسے کبھی بھی نیند نہیں آئے گی۔ اپنی طبیعت کے باوجود وہ لڑکی ٹک کر بیٹھتی ہی نہیں تھی۔ کمرے کا دروازہ کھولے وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی بستر پر موجود خالی جگہ پر لیٹ گئی۔ حشام نے آنکھیں کھول کر اس کا چہرہ دیکھا تھا، جہاں گہری سنجیدگی تھی
وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ اس کی معصوم بیوی اب ضرور کوئی نئی ٹینشن اپنے سر لے کر بیٹھی تھی۔ وہ حد سے زیادہ سوچنے لگی تھی، چیزوں کو خود پر سوال کرنے لگی تھی۔ فاریہ، کیا سوچ رہی ہو یار؟ اس کا رخ اپنی جانی موڑتا ہوا بولا۔ وہ نفی میں سر ہلا کر چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی۔ کوئی بات تو ضرور چل رہی ہے تمہارے اس ننھے دماغ میں، مجھے نہیں بتاؤ گی؟ اس کا چہرہ روبرو کرتا ہوا پیار سے بولا تھا۔ اس نے آنسوں سے بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ لیٹی سے اٹھ بیٹھا۔ فاریہ، یار کیا ہوا ہے؟ یار تم چھوٹی چھوٹی باتوں کو سر پر سوار کر لیتی ہو، اپنے رونے کی وجہ بتاؤ۔ جانتی ہو نا تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، پھر بھی ہمیشہ اس دل پر وار کرتی ہو۔ وہ اس کے گال پر بہتے موتیوں کو انگلی کو پوڑوں سے چنتا ہوا بولا۔ حشام، آپ کو پتا ہے شہربانو کی خالہ کی بیٹی کے بھی بیبی ہونے والا تھا، مگر ڈیلیوری کے دوران اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ ہچکیوں سے روتی بولی۔ حشام اس کی باتوں کا مفہوم سمجھ کر تڑپ کر رہ گیا۔ فاریہ، ایسی سوچ کیوں دل میں لاتی ہو؟ اس کی زندگی اتنی ہی لگی تھی میری جان، اور خبردار ایسا کچھ سوچا میری فاریہ کو کچھ نہیں ہوگا، سمجھی؟ ایسا سوچنا بھی نہیں۔ وہ اس کی بہتی آنکھوں کو چوم گیا۔ حشام، میری ماما بھی میری پیدائش پر وفات پا گئی تھی، میرے سارے خاندان والے مجھے منحوس کہتے تھے، مگر میرے بابا نے کبھی مجھے ایسا نہیں کہا، بلکہ مجھے بہت پیار کیا۔ میں نے ممتا کا آنچل کبھی محسوس نہیں کیا، مگر میں ماں بننے کا احساس محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ میری جان، جو تمہیں منحوس کہتے تھے وہ پاگل ہے۔ کیا کبھی کسی کی موت کسی کے منحوس سائے کی وجہ سے ہوئی ہے؟ وہ لوگ ایسی باتیں کر کے اپنی جاہلیت کا ثبوت دیتے تھے۔ میری فاریہ منحوس نہیں، بلکہ میری زندگی کی خوش قسمتی ہے۔ وہ اپنے لفظوں سے اسے معتبر کر رہا تھا۔ حشام، بالفرض اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو؟ وہ اب اپنے آپ کو سنبھال کر کچھ کہنا چاہتی تھی۔ فاریہ، نہ ہی ایسی کوئی فضول سوچ تمہارے دماغ میں آئے اور نہ زبان پر، وہ وان کرنے والے انداز میں بولا۔ کہاں گوارا تھی اس کے منہ سے ایسی باتیں؟ پلیز حشام، میری بات سن لے، میں ہوں نہ یا نہ ہوں، آپ میری اولاد کا بے حد خیال رکھیں گے۔ وہ اس کی بات کاٹ کر اپنی بات مکمل کر گئی۔ بالکل نہیں، بلکہ یوں کروں گا، دوسری شادی کر لوں گا۔ اسے معلوم تھا کیسے اس کے دماغ سے یہ خرافات نکالنی ہیں۔ ہرگز نہیں، دوسری شادی آپ کا خواب بن کر رہ جائے گی۔ وہ اسے گھورتے رخ موڑ گئی۔ یہ ناراضگی جتانے کا انداز تھا۔ اوہ، ناراض ہو گئی؟ کوئی بات نہیں میری جان، تمہیں منانے کے لیے میں ہر دم تیار رہتا ہوں۔ وہ اس کا رخ اپنی طرف موڑتا اس کی نقش کو معتبر کرنے لگا۔ اب فاریہ اپنے ناراض ہونے پر خود کو ڈپٹ کر رہ گئی۔ اس انسان سے جیتنا اس کے بس سے باہر تھا۔ اس کے ہونٹ فاریہ کے حسین نقوش پر گردش کرتے انہیں محسوس کر رہے تھے۔ اس کے انداز میں جنونیت تھی۔ فاریہ نے گھبرا کر اسے دور کرنا چاہا، مگر کر نہ پائی۔ وہ اسے اپنی گرفت میں سمیٹتا اس کے وجود کی نرماہٹیں محسوس کرنے لگا۔ جی گائز، تو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اور فائنلی ہمارے یزدان نے ہماری میرو کو منا لیا، اور اس کے علاوہ فاریہ اور حشام بھی بہت خوش ہے، ادھر سالم اور ماہا بھی بہت خوش ہے۔ باقی ہمارے احان اور ہماری نشوہ کی شادی ہوگی کہ نہیں، وہ جاننے کے لیے ہم کریں گے ناول کے نیکسٹ پارٹ کا ویٹ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت۔ ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، اور دوسروں کی مسکراہٹوں کی وجہ بنتے رہیے، اور ہمیں دے اجازت۔ اللہ حافظ۔